دوستو NBN میں آپ کا استقبال ہے۔ چند روز پہلے ہم نے مشہور صحافی، محقق، شاعر اور ناقد جناب شمیم طارق صاحب سے چند سوالات کیے تھے، جن کے جوابات انہوں نے بہت تفصیل اور بے باکی سے دیے تھے۔ اس بات چیت کو خوب پسند کیا گیا تھا، جبکہ کچھ لوگوں نے کچھ مزید سوالات کیے جانے کے مشورے دیے تھے۔ اسی دوران واٹس ایپ پر ایک میسج سرکولیٹ ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ ممبئی یونیورسٹی کا شعبہ اردو اسکریپ بول رہا ہے۔ کئی دوسرے اداروں اور شعبوں کے بارے میں بھی ایسی ہی کچھ باتیں سامنے آئیں۔ اس لیے ہم نے ممبئی اور مہاراشٹر کی مجموعی ادبی صورتحال اور تہذیبی و تعلیمی اداروں کی کارکردگی پر ایک بار پھر جناب شمیم طارق صاحب سے تفصیلی بات چیت کی ضرورت محسوس کی۔ ہم شکر گزار ہیں جناب شمیم طارق صاحب کے کہ انہوں نے ہماری درخواست پر ایک بار پھر ہم سے بات چیت کے لیے وقت نکالا۔ تو لیجیے حاضر ہیں جناب شمیم طارق صاحب سے کچھ سوالات اور ان کے جوابات۔ شمیم طارق صاحب، NBN پر آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ جی شکریہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے درشکوں کے لیے، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اپنا سمے نکالا، اپنا وقت نکالا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کسی ادارے یا شعبے کی ترقی یا سماجی طور پر اس کے مؤثر ہونے کی کیا علامتیں ہیں، کیا شناخت ہے، کیا پہچان ہے؟ جی عظیم صاحب صاحب، بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ وسیع تر تناظر پہ اس کو ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ کوئی شعبہ ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی تحریک ہو، اس کے بارے میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بانیوں کی یا اس کے چلانے والوں کی یا اس کے سربراہوں کے ویژن کیا ہے۔ ویژن سے میری مراد وہ خواب بھی ہے جس کو دیکھ رہا ہے، اور وہ کوشش بھی ہے، وہ جدوجہد بھی ہے، وہ لاہ عمل بھی ہے جس کو وہ تعبیر عطا کرنا چاہتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے خواب کو تعبیر عطا کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس میں جو لوگ ہیں اس خواب کو تعبیر عطا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس میں اس کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، دوسرا سوال۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ مخلص ہیں، دیانتدار ہیں کہ نہیں ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں اور اس کا وجود سامنے آتا ہے، تب کوئی ادارہ، کوئی شعبہ، کوئی تحریک کامیاب ہوتی ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں، ایک دو مثال دے دوں کہ سر سید احمد خان کے سامنے کیمبرج تھا ایز اے رول ماڈل کے، جب انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد ڈالنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے شروع ہی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد ڈال رہے ہیں، لیکن ان کے خواب میں ہے کہ یہاں سنسکرت کا ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا، اردو کا ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا۔ جب مدن موہن مالویہ جی نے بنارس ہندو یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی تو اس میں عربی اور فارسی اور اردو کا بھی شعبہ رہا شروع ہی سے۔ پھر ادھر جامعہ ملیہ کو آپ دیکھ لیں، جامعہ ملیہ میں مولانا محمود حسن نے، اس کے بعد حکیم اجمل خان نے، ڈاکٹر ذاکر حسین نے، یہ سب کے سامنے ایک مشن تھا، خواب تھا۔ چند عمارتوں کا یا عمارتوں کے مجموعے کا نام جامعہ نہیں تھا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کو دیکھ لیجیے، عثمانیہ یونیورسٹی میں اپنی مادری زبان میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیکھنے کا خواب ان کے سامنے تھا، اور اس کو سامنے رکھ کے انہوں نے پیش رفت شروع کی، وہ بڑی کامیابی ان کو ملی۔ ہم بمبئی سے آپ کو مثال دیں کہ جب انگریزوں نے ایک پلاٹ دیا تعلیمی ادارہ قائم کرنے کے لیے انجمن اسلام کو، انگریز آرکیٹیکٹ نے اس کا خاکہ تیار کیا، بلڈنگ تیار ہوئی، اور جب اس کی افتتاحی مراحل سے گزرنا ہوا تو وہاں کے گورنر نے اس بات کی ستائش کی تھی کہ انجمن اسلام میں جو انگریزی تعلیم دی جائے گی، عصری تعلیم دی جائے گی، اس میں دینی نصاب بھی شامل ہوگا، کم سطح پر، کسی بھی سطح پر، لیکن اس کی ستائش کی تھی۔ تو اس لیے یہ ادارے کامیاب ہوتے گئے۔ اسی طرح سے جتنے ہمارے دینی ادارے تھے، وہ دارالعلوم دیوبند ہو، ندوۃ العلماء ہو، یا اور دوسرے ادارے ہوں، یہ سب کا سب ایک خواب تھا، ایک لائحہ عمل تھا، اور اس لائحہ عمل کو پورا کرنے کے لیے وہ مخلصانہ کوشش کر رہے تھے، جدوجہد کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے ایک شناخت قائم ہوئی، ایک معیار عطا ہوا، اور تاریخ میں ان کا نام روشن ہوا، اور انہوں نے کئی نسلوں کو متاثر کیا، ان کی تربیت کی، ان کو کامیابی کی راہ پر گامزن ہونے کا سلیقہ اور حوصلہ عطا کیا۔ تو یہ جب تک خواب کا تعین نہیں ہوگا، خواب نہیں دیکھا جائے گا، لائحہ عمل نہیں ہوگا، خلوص نہیں ہوگا، دیانت نہیں ہوگی، تب تک کوئی بھی ادارہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑی عمارت بنا لیجیے لیکن بالکل
فلاپ ہو جائے گا وہ، اس لیے کہ وہاں مختلف لوگ نہیں ہیں. جی شمیم صاحب اسی سوال سے تھوڑا آگے ہم بڑھتے ہیں. میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے واٹس ایپ پر ہمیں ایک میسج سرکولیٹ ہوتا ہوا نظر آیا، جس میں کہا گیا تھا کہ ممبئی یونیورسٹی کا شعبہ اردو اسکرپ اگل رہا ہے. ممبئی یونیورسٹی میں اردو کا ایک بڑا شعبہ ہے، لیکن اس کے بارے میں اس طرح کی خبریں آنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ زوال کا شکار ہے. آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جس واٹس ایپ کی بات آپ کر رہے ہیں وہ میری نظر سے بھی گزرا تھا. کسی نے یاد دہانی کی تھی، بھیجا تھا میرے پاس کہ آپ اسے دیکھو، تو میں نے اس کو پسند نہیں کیا. تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں کہ کسی ادارے کو یا ادارے کے کسی خاص شعبے کو بدنام کرنے کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ کچھ اچھا نہیں کر رہے ہیں. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. ہاں، وہاں کے ذمہ داروں سے میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ وہ یہ دیکھیں کہ بمبئی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کا ماضی کیا تھا اور حال کیا ہو گیا ہے، تو ان کو خود سمجھ میں آ جائے گا، خود فیصلہ کر سکتے. مطلب ایک صاحب نے کہا کہ یہ سب سرکولیشن میں جو میٹر ہے، جو خبر ہے، جو واٹس ایپ ہے، وہ ایک شخص نے بھیجا ہے اور کہا کہ وہ تو اردو اکیڈمی میں سسپینڈ کیا گیا تھا. ممکن ہے ایسا ہو، میں نے تحقیق نہیں کی ہے. جو ہم نے سنا تھا وہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں. لیکن ہمیں جب ہم ماضی سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تو تقابل کرتے ہیں، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کیسی شخصیتیں ہمارے اردو شعبے سے بمبئی یونیورسٹی کے وابستہ تھیں. اس میں علی جعفری صاحب تھے، اس سے پہلے پڑھانے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے، وہ تھے، اس سے وابستہ تھے اسماعیل یوسف کالج سے، مگر بمبئی یونیورسٹی کے شعبے سے بھی تعلق تھا ان کا. نجیب اشرف ندوی صاحب تھے، اور دوسری شخصیات بھی تھی. مجاہد حسینی صاحب ابھی حال تک تھے اور پڑھانے کے لیے جاتے تھے. خورشید نعمانی صاحب تھے، ایم ڈی کالج سے وابستہ تھے لیکن وہ بھی پڑھانے کے لیے جاتے تھے، اور نیک نامی تھی. اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہوتا چلا گیا. ختم جب ہوتا چلا گیا تو ہر آدمی اس کی ناکامی یا اس کی کامیاب نہ ہونے کی ذمہ داری دوسروں کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کرنے لگا. یہ اور برا ہوا. تو میں اس جھگڑے فساد میں نہیں پڑتا. بہت زیادہ کمنٹ کرنے میں، بات کرنے میں، گفتگو کرنے میں دوری رہتا ہوں، ان چیزوں میں پڑھتا نہیں ہے. لیکن جب اس زمانے میں کریمی لائبریری سے وابستہ تھا، تو کریمی لائبریری میں بہت سے ایسے بچے اور بچیاں آیا کرتی تھی جو وہاں سے بمبئی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہی ہوتی تھی. تو اس میں احرار صاحب ابھی شاید اسی شعبے سے وابستہ ہیں، وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے، وہ آیا کرتے تھے. اس سے پہلے زبیر صاحب تھے، وہ بھی آیا کرتے تھے. کچھ بچیاں بھی تھیں، تو کبھی کبھی وہ آپس میں گفتگو کرتے تھے، اور ان کی گفتگو سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہاں جو پڑھانے والے لوگ ہیں ان سے وہ مطمئن نہیں ہے. دیکھیں، مطمئن نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی برائی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. مطلب وہ تعریف کرتے تھے، یونس اگاسٹس صاحب کی بہت اچھا پڑھاتے ہیں، بہت لگ کے پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور بڑی تحقیر کا رویہ ان کا ہوتا تھا ان کے لیے. دوسروں کے لیے وہ نہیں ہوتے تھے. اگر ان کے ہاں کوئی نگیٹو مائنڈ ہوتا، تنقید کرنا ان کے مزاج کا حصہ ہوتا، تو ان کی بھی برائی کرتے وہ، لیکن ان کی تعریف کر رہے تھے. پھر دوسرے کچھ لوگوں کا کہ کسی مطمئن نہیں تھے تو اپنے آدمی اطمینان کا اظہار کرتے تھے. ایسے وقت گزرتا گیا، اور اب تو اس ڈپارٹمنٹ سے ایسے لوگ بھی وابستہ ہو گئے جن کے بارے میں ہم اطمینان کا اظہار نہیں کر سکتے کہ یہ کسی ڈپارٹمنٹ کو آگے لے کے جائیں گے یا کر جائیں گے. یہ ڈاکٹر عبداللہ جو ہیں اچھے آدمی ہیں، محنت کریں، لیکن ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. پچھلے لوگوں کے کارناموں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. یہ ایسے جلسے منعقد کرنا کہ صاحب یہ الو اور یہ کس بحر میں ہے، گدھا کس بحر میں ہے، فیلون کے وزن پر ہے کہ غیر فیلون کے وزن پر ہے، چوغد یہ سبب ہے کہ وتد ہے، اس پہ بحث کر کے ہم ڈپارٹمنٹ کو یہ سب ذاتی طور پر پڑھنے کی ضرورت ہے. کچھ گائیڈنس ایک کبھی کر دیا گیا تو کرتا گیا گیا. وہ ایک صاحب اور ہیں، اب انہوں نے ان کے خلاف مضمون اور مراسلات لکھے جا رہے تھے، کچھ ہماری نظر سے بھی گزری وہ باتیں. تو وہ معلوم ہوا کہ صاحب آپ کیا لکھ رہے ہیں، کیا پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ تو ایک آدمی جو اسکول میں پڑھانے والا یا کالج میں پڑھانے والا شخص ہے، وہ الٹ کے آپ کو جب
लिख रहा है और आप उसका जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो कोटरी है ना, ये एक तिगड़म जो चलाया जा रहा है, ये नुकसान पहुंचा रहा है। तो मेरी गुजारिश है डॉक्टर अब्दुल्ला साहब से और उनके चलाने वालों से कि साहब आपके साथ हमारी हमदर्दियां हैं, हमारी मोहब्बत है, हम बड़ी कद्र की निगाह से आपको देखते हैं, लेकिन वो जो तरीका आपने अख्तियार किया है वो उस डिपार्टमेंट से वाबस्ता बुजुर्ग लोगों के तरीके के बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसको आप बदलिए। और जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक ये डिपार्टमेंट के बारे में इसी किस्म की बात, ये कितना बेहुदा जुमला है कि साहब ये स्क्रैप उगल रहा है। तो स्क्रैप उगल रहा है तो उसकी कोई वजह तो होगी। कई लोगों ने कहा कि साहब ये बात सही है। जब लोगों से बातचीत हुई, मैंने अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया, तो कई लोगों ने कहा कि नहीं साहब आप नापसंद करें या ये पसंद करें, इसके मसला नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि उस सलाहियत के लोग आप नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मुझे तो इस पर भी अब इख्तिलाफ है आपसे, जो लोगों की राय है उसको देखते हुए, कि इसको बड़े शोबों में शुमार किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। जी जी शमीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी वजाहत के साथ जवाब दिया। शमीम साहब, हमारा अगला सवाल ही आपसे है कि एक ज़माना था कि मुंबई और उसके कुर्बो जवार में शेर व अदब की पूरी कहकशां मौजूद थी, देखी जाती थी। अब फिल वक्त जो एक दो चिराग कहीं टिमटिमाते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी बस बुझा ही चाहते हैं। इस अदबी कसम पुरसी की क्या वजह है और इसकी क्या सूरत हाल है? क्या इस पर आप रोशनी डालेंगे? जी आजम साहब, जी जी, जिन लफ्जों में आपने बंबई या कुर्बो जवार या महाराष्ट्र की अदबी सूरत हाल को पेश करने की कोशिश की है, अगर उसको हम मिनोआन कबूल कर लें तो उसका एक ही मतलब निकलता है, और वो मतलब ये है कि तारीकी बड़ी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है और जो दो चार चिराग रोशन थे वो भी बुझते चले जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर हम लोग अपने को किस जगह पर रखेंगे? जो लहू का चिराग रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों के जहन को रोशन करने की कोशिश करते रहे, रोशनी भरने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों के ज़मीर की आवाज को बुलंदतर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि रोशनी को रोशनी वही कहेगा जिसकी आंख है और आंख रोशन है, जिसकी बसीरत है, जिसके पास बसारत है, उसके बगैर वो नहीं कर सकता। इसके बावजूद हर शख्स को खुशफहमी में रहने का हक हासिल है। मेरी खुशफहमी यह है कि हमें यह कहने का हक हासिल है कि हमें खबर है कि हम हैं चिरागे आखिर शब, हमें खबर है कि हम हैं चिरागे आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। तो उजालों के नकीब बनकर हम जिंदा रह रहे हैं और उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वक्त आएगा कि कोई ना कोई, अब जैसे मैं आपके पास नहीं आया, अब आप इंटरव्यू कर रहे हैं, कुछ सवालात आपके जहन में है, तो और दूसरे के लोगों के जहनों में भी बहुत सी चीजें खटक रही हैं, और आपके जहन में शायद ये सवाल ये आया है कि 40-45 साल पहले के मंजरनामे को देखिए, आप बंबई में थे उस वक्त, तो हर तरफ कुछ बज़्म आरास्ता हुआ करती थी, कुछ कमेटियां बनी हुई, कुछ सियासी अदबी सरगर्मियां थी, हम भी उसमें शामिल हुआ करते थे। जी बहुत सी उस तरह की बहुत सी महफिलों, बहुत सी अंजुमनों में हमें भी शिरकत का मौका मिलता था, हम भी जाया करते थे। जी वैसी किसी मजलिस में मैंने आपको पहले देखा था। तो मीरा रोड तो आबाद नहीं हुआ था, लेकिन बोरीवली में एक हलका था अदीबों का, अदब दोस्तों का, मडाड़ में था, अंधेरी में था, और एक तो जमे गफीर था बांद्रा में, कि वो फिल्म से वाबस्तगी के लिए लोग जद्दोजहद करने के लिए वही क़याम करते थे। आप इसकी वेस्टर्न लाइन पे आप देख लें तो ये मामला है, सेंट्रल लाइन पे देख लें तो मुमरा उस वक्त तक आबाद नहीं हुआ था, लेकिन भिवंडी उसी डिस्ट्रिक्ट थाने में वो एक बड़ा मरकज था उर्दू का, और फिर हमारे विकरौली में, फिर कुर्ला में और कुर्ब जवार में बहुत सी मजलिसें आरास्ता हुआ करती थी। फिर ये शहर में, और शहर में तो बहुत था। इसी तरह से हार्बर लाइन से आप देख लें तो चीता कैंप है, गोंडी है, और ये पूरा इलाका है, यहाँ पे अलग अलग मजलिसें मुनाकिद हुआ करती थी। इसका फायदा ये होता था कि एक तरबियत की एक दरसगाह मिल जाती थी आम लोगों को जो अदब की तरफ राग़िब होते थे।
یا ادب کا مطالعہ کرنا چاہتے تھے یا ادب کی تخلیق کرنا چاہتے تھے تو ایک دوسرے سے رابطہ بھی ہوتا تھا اور کسی بزرگ شخصیت کے ماتحت رہ کر وہ بہت کچھ سیکھ بھی لیتے تھے. کچھ نقصانات بھی تھے, مثلا ایک دو آدمی کے ذہن میں یہ فساد پیدا ہو جاتا تھا کہ بھئی ہم سے بڑا تو کوئی نہیں ہے, ہم تو سب سیکھے ہوئے ہیں, ہم کو سکھانے کی ضرورت ہی کیا ہے. اس کے باوجود مجموعی طور پر فائدہ ہی فائدہ تھا اور اس کے اچھے نتائج بھی برآمد ہوئے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب مجلسیں اداس ہوتی گئی. آپ کو میں بتاؤں کہ میرے سامنے کی بات ہے, مجھ کو میں مدعو کیا جاتا تھا کہ خاص طور پر 26 جنوری کی سے پہلے کی جو شب ہے اس میں اتنے مشاعرے ہوتے تھے, ادبی نشستیں ہوتی تھیں, شعری نشستیں ہوتی تھیں کہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ بھئی ہم یہاں جائیں کہ یہاں جائیں, اس لیے کہ ہر آدمی ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا, پوری رات گزر جاتی. 12 ربیع الاول کے موقع پر اتنی ناتیہ نشستیں ہوتی تھیں کہ فیصلہ کرنا پڑتا تھا کہ یہاں جائیں کہ یہاں جائیں کہ یہاں جائیں, ہر جگہ جا نہیں سکتے تھے آپ کے. اب کہاں ہوتا ہے صاحب, کچھ نہیں ہوتا. اب جو ایک دو جگہ ہوتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مجلس, کسی کے ختنہ ہوا تو ایک محفل جما دی گئی, کسی کو الیکشن لڑنا ہوا تو ایک مجلس منعقد کر دی گئی, کسی کو شہرت ہے تو کوئی کچھ روپیے دے کر اسٹیج پر بیٹھنے کا خواہش مند ہے تو ایک مجلس منعقد کر دی ہے, اور اس طرح سے چلتا جا رہا ہے. اب وہ بات نہیں رہ گئی ہے, اور شاید وہی چیز آپ نے محسوس کی اور آپ نے یہ سوال مجھ سے کیا. جی میں نے وہی محسوس کیا تھا. شمیم صاحب بہت شکریہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ جو ادب اور شاعری کی جو گفتگو کر رہے ہیں, جو باتیں کر رہے ہیں, کیا یہ ہمارے سماج میں ہی دکھتے ہیں یا فلموں میں بھی نظر آتا ہے اس کی کچھ؟ دیکھیے فلم میں جو کچھ استعمال ہوا ہے وہ سب کو ہم ادب سے باہر نہیں کر سکتے. آپ کی نظروں نے سمجھا پیار کے قابل بجھے, کیا ہم اس کو ادب سے باہر رکھ سکتے ہیں؟ نہیں, صحیح. اٹھتی ہے نگاہ خریدار کی طرح مجنوں کا, اس کو ہم باہر رکھ سکتے ہیں؟ ان کو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ان کو ادب کے کس لیول پر, کس معیار پر رکھا جائے گا؟ نہیں, اس میں دیکھیے کچھ شخصیتیں ایسی تھیں جو ادیب رہیں, جیسے طاہر لدھیانوی, جو علم میں ہے جو فلم میں ہے, اس میں ایک آدھ قدم کا تو فاصلہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں فرق نہیں تھا. مجروح بہت اچھے شاعر, بہت اچھے ادیب, بہت پڑھے لکھے آدمی, لیکن ان کی فلمی حیثیت اور علمی حیثیت میں بہت فرق ہے, ادبی حیثیت میں بڑا فرق ہے. تو ایسی چیزیں وقت کے ساتھ کم سے کم ہوتی چلی گئی. لیریسزم اور پوئٹری یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, اور یہ وقت کے ساتھ یہ چیز ان کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. جی اسی سے جڑا ہوا میرا اگلا سوال, کیا ادب صرف شاعری, مشاعروں اور فلموں کا نام ہے؟ ادب اس کے علاوہ بھی کچھ ہے کہ نہیں؟ ادب جو ہے جس کو ہم ادب سمجھتے ہیں, کیا وہ صرف شاعری, افسانے, ناول نگاری, فلمیں, مشاعرے یہی سب ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ نہیں, ادب تو ایک بہت ہماگیر لفظ ہے. اس میں اردو ادب کی جتنی بھی اصناف ہے سب شامل ہیں, بلکہ وہ اصناف بھی شامل ہیں جو اردو میں ابھی آئی نہیں ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف مشاعرے اور سیمینار اور یہ چونکہ تشہیر کا ذریعہ تھے, شہرت کا ذریعہ تھے, اس لیے زیادہ ان کا اٹریکشن ہوا, پبلک اٹریکشن. آج مشاعروں میں کون جاتا ہے, یا 20 سال پہلے کون جاتا تھا؟ جس کو تفریح چاہیے, جس کو ادب چاہیے, وہ وہاں نہیں جاتا تھا. پھر اس کو مزید خراب کیا ان لوگوں نے, جنہوں نے اسٹیج پر بیٹھنے کے لیے کہتا 500 روپیہ لے لیجیے, 5000 روپیہ لے لیجیے, ہمیں اسٹیج پہ بٹھائیے, صدارت کر دیجیے, مہمان خصوصی بنا لیجیے, یا ہم سے 5000 لیجیے, اسٹیج پہ تو مت بلائیے گا لیکن اسٹیج پر سے بار بار میرا نام لیتے رہیے گا. تو اسٹیج پر جو صاحب تھے وہ بار بار نام لے رہے تھے کہ صاحب ان کی ساڑی بہت اچھی ہے, ان کا کرتا بہت اچھا ہے, ان کا پیجامہ بہت اچھا ہے, ان کی میانی بہت اچھی ہے. یہ اس قسم کا معاملہ چلتا رہا. اس سے ادب, اور وہ پہلے ہی محدود کیا جا سکتا تھا, اس کا محدود کیا جانا اچھی بات نہیں تھی. وقت کے ساتھ ساتھ یہ اور زیادہ غیر مؤثر ثابت ہوتا گیا. اب مشاعروں کا اور ادب کا براہ راست کوئی تعلق نہیں رہ گیا ہے. ایک مشاعرہ ہوتا تھا نہرو سینٹر میں, اب اس مرتبہ کیسا مشاعرہ ہوا مجھے معلوم نہیں ہے, کہ میں بلایا نہیں گیا تو میں گیا بھی نہیں تھا. آپ گئے ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. لیکن اس کے علاوہ تو ریڈیو پہ مشاعرہ ہوتا تھا, ٹی وی پہ مشاعرہ ہوتا تھا, رنگ بھون میں مشاعرہ ہوتا تھا, بڑے بڑے شعراء کرام آتے تھے. لیکن اب ایک غالب رجحان یہی ہے, جو پیسہ دیتا ہے
تو وہ ڈائریکشن بھی دیتا ہے, ہدایت بھی دیتا ہے کہ بھائی اس کو بلا لو, چاہے وہ شاعر ہو یا نہ ہو. آج سب سے بڑی معتر شاعروں کی یا غیر شاعروں کی سب سے زیادہ تعداد ان کی ہے جو مشاعروں کے ذریعے جو ہے اچھل کود مچائے ہوئے, شاعر ہی نہیں ہے, ادیب ہی نہیں ہے. سیمینارز کا بھی کم و بیش یہی حال ہوتا چلا جا رہا ہے عوام کی, لیکن وہ کسی حد تک اس لیے بچا ہوا ہے کہ عوام سے اس کی وابستگی کم ہے, عوام کی شرکت یا خواص ہی وہاں شریک ہوتے ہیں. تو آپ خود محسوس کریں گے, اگر 20 سال کا 30 سال کی یادداشت ہے آپ کی, تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے کیسے سیمینار ہوئے اور اب کیا ہے, پہلے ادبی اجتماعات کیسے ہوتے تھے اب کیا ہے, پہلے مشاعرے کیسے ہوتے تھے اور اب کیا ہے. تو آپ فرق کو خود محسوس کر لیں گے. کچھ لوگ تو ٹائم پاس کرنے کے لیے, ٹائم وقت پاس کرنے کے لیے بھی, ممرہ میں ایک صاحب ہے وہ ہر 21 اپریل کو ایک فنکشن کرتے ہیں, لیکن وہ اقبال کی یاد کو تازہ کرنے کی کوشش نہیں ہوتی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اقبال کا عرس تو ہوتا ہے نہایت بدسلیقگی کے ساتھ اس کو منایا جاتا ہے وہاں پہ. ہم بھی بہت دفعہ گئے ہیں وہاں پہ, بہت محترم شخصیت ہے جو یہ کام کرتے ہیں, لیکن اس کو سلیقے سے بھی تو کیا جا سکتا ہے. نہ ہمیں 1000 آدمی, نہ ہمیں 500 آدمی, نہ ہمیں 200 آدمی, 25-50 آدمی ہیں, لیکن سلیقے کے ساتھ تو کیا جا سکتا ہے اس کو. تو اس کی طرف نہ کرنے والوں کی توجہ ہے نہ سننے والوں کی توجہ ہے, اس لیے اس کا معیار اور زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے. جی 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 نہیں, اقبال کا عرس اچھا ہے ہمارے یہاں. شمیم صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ فی الوقت آج کل کے حالات میں یا آج کے دور میں ممبئی اور اس کے قرب و جوار میں جو ادب تخلیق ہو رہا ہے یا ہمارے جو تخلیقات ہیں, کیا ان کی تخلیقات سے آپ مطمئن ہیں؟ کیا جو ادب آج کل تخلیق ہو رہا ہے وہ آپ کو مطمئن کر رہا ہے, آپ اس کو اس سے اطمینان ہے آپ کو؟ دیکھیے, اسی بمبئی میں جو چھوٹے چھوٹے اجتماعات ہوتے تھے اور بڑے مشاعرے ہوتے تھے, وہاں پہ بھی میں نے پڑھتے ہوئے سنا ہے محمود درانی صاحب کو, میں نے پڑھتے ہوئے سنا ہے مظفر شاہجہاں پوری صاحب کو. یہ شعر کہتے بھی تھے, شعر پڑھتے بھی تھے اور نئے لوگوں کی اصلاح بھی کیا کرتے تھے. ہم نے یہاں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ظفر گورکھپوری صاحب کو, ہم نے یہاں پہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, اصلاح کرتے ہوئے دیکھا ہے, لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے, اور خود میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, قیصر الجعفری صاحب کو. یہ لوگ ایک اپنے آپ پہ ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتے تھے. اور کالی داس گپتا رضا کے ساتھ بھی بیٹھے. کالی داس گپتا رضا خود انسائکلوپیڈیا تھے. کوئی مسئلہ ہو, کسی بات کو ہم سے ان کو دریافت کرنا ہو, تو یا تو فوراً جواب دیتے تھے یا کہتے تھے 2 منٹ رکو, اور وہ ان کی کئی ہزار کتابیں ان کے پاس تھی, وہ فوراً دیکھتے تھے, بڑی ترتیب سے لگا کے رکھا تھا, بڑا مکان تھا. ہم لوگ کہتے وہ ممکن ہی نہیں ہے, تو وہ ہم لوگ کو بتا دیتے تھے. زوہد صاحب تھے, انسائکلوپیڈیا کی حیثیت تھی, کوئی بات ہو اس پہ بول دے. ان سے بات چیت کرنے کا طریقہ ہم نے یہ نکالا تھا کہ کبھی ان سے زیادہ معلومات حاصل کرنے ہو تو کوئی بات ایسی کہہ دیتے تھے جو ان کے مزاج کے خلاف ہو, جو میرے مزاج کے بھی خلاف ہو, لیکن کہہ دیتے تھے. جب ان کی چوٹ ان پر زر پڑتی تھی تو وہ مختلف پہلوؤں سے اس سے گفتگو کرتے تھے, اور اس سے ہم کو سیکھنے کا موقع ملتا تھا. ان کی تصحیح کرنا ہماری مراد نہیں ہوتی تھی, اس سے کچھ سیکھنا مقصود ہوتا تھا, اس لیے ہم وہ کرتے تھے وہاں پہ. تو اب کیا ہے, ابھی ہم نے ایک صاحب کو بتایا, ان کو چپڑ کر رہے تھے, ہم نے بتا دیا کہ اس لفظ کا ترجمہ آپ نے غلط کیا ہے. آدمی ماہر لسانیات ہونے کا دعویٰ کرے اور لفظوں کا ترجمہ غلط کرے, اس کا املا غلط ہو, اس کا جملہ غلط ہو, جس ادارے سے وہ وابستہ ہو اس ادارے کو تباہ کر دیا ہو, اور لوگ کہہ رہے ہیں صاحب وہ تو ہمارا ہے, وہ فلاں ہے, وہ تو ڈکا ہے, اور وہ تو وہاں ہے. تو یہ ہمارا بھی قصور ہے کہ اس میں ہم لوگوں کو کھل کر بات کرنی چاہیے. اگر ہم نے یہ معیار بنا دیا کہ ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے, سب کے بارے میں ہاں جو کچھ ہے وہ بہت اچھا ہے, تو ان کے لیے کیا رہ جائے گا؟ جو انہوں نے جو اچھے ادب کی, اچھی زبان کی تخلیق, اچھی تہذیب کی نمائندگی کی, ان کے لیے ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ اس لیے مطمئن ہونے کی تو سوال ہی نہیں پہنچتا ہوتا, لیکن یہ کہ نئے لوگوں میں بہت اچھے شعر سننے کو مل جاتے ہیں, اچھی بات سننے کو مل جاتی ہے. بہت سے بڑے جغادری قسم کے لوگ ہیں یا بدوں میں خود قسم کے بہت بڑے ادیب ہیں, نہایت بری مثال قائم کر رہے ہیں. ایسا ہے, اس میں ہم یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتے. جی 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 شہم صاحب آپ نے بہت تفصیل سے جواب دیا ممبئی اور اس کے قرب و جوار میں تخلیق ہونے والے ادب اور اس کے تعلق سے آپ کے اطمینان کا. اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, کچھ آپ کی کتابوں کے بارے میں ذرا ہم بات کریں گے.
गुज़िश्ता इंटरव्यू में आपकी 21 किताबों का तज़किरा हुआ था। क्या आप उन किताबों के बारे में कुछ थोड़ा बताएंगे? क्या थे उनके मौज़ूआत? उनमें कौन सी किताब बहुत ज़्यादा मकबूल हुई, कौन सी बार बार शाये हुई, किसके अभी भी मुतालबे होते हैं, या किस किताब पर आपको आज खुद इत्मीनान है कि आपने बहुत अच्छा काम कर दिया? ज़रा उसके बारे में अगर हो सके थोड़ा सा मुख्तसरन हमें बताइए ज़रा। देखिए, किताबों का मामला जो है औलाद की तरह है, वो लायक हो नालायक हो, लेकिन हमारी है, तो हम उसके बारे में तो इत्मीनान का ही इजहार करेंगे। 21 किताबें मेरी शाये हो चुकी हैं, कुछ किताबें ज़ेरे तरतीब हैं या ज़ेरे तबाह हैं, और भी आ सकती हैं। अभी 21 पे बात करेंगे हम। हमारी किताबों के कई एडिशन भी शामिल हुए, शाये हो चुके हैं। रही मौज़ूआत की बात, तो गालिब और हमारी तहरीक आज़ादी, और गालिब बहादुर शाह जफर और 1857 ये दोनों मेरी किताबें हैं, जिनका ताल्लुक अदबी तहकीक से भी है और तारीख से भी है। क्या बात है, वेरी गुड। मैंने उसमें ये देखने की कोशिश की कि गालिब दावे कर रहे हैं कि हम जंग आज़ादी के गवाह हैं, हम खिड़की में से झांक के देख रहे थे, हम जो कुछ हो रहा था उसको लिखते जा रहे थे। तो उनका दावा तारीख के और उनके दूसरे बयानात की रोशनी में सही है या नहीं है? एक तो अदबी तहकीक है और तारीख है, एक मौजूद ये है। दूसरा है अदबी तनकीद है, अदबी तहकीक है, दूसरे मज़ामीन और मौजूदात पर भी है। लेकिन तासुर और तजिया, तकाबुल और तनाजुर, तसव्वुफ और भक्ति, ये वो किताबें हैं जो तकाबुली मुताला की रवायत को मुस्तहकम करती हैं। देखिए, हमारे यहाँ ये रवायत है तो, लेकिन बहुत मुस्तहकम नहीं रही है। लेकिन मुसलसल हमारे यहाँ ऐसी किताबें, तकाबुल और तनाजुर है, तासुर और तजिया, इसमें पहले कर चलिए, लसानियात के भी मौजू उसके ऊपर है, कई मज़ामीन उससे मुतालिक है। हमारी किताब है जी, जारी रखें आगे। सूफिया की शेरी बसीरत में श्री कृष्ण है। देखिए, बहुत अहम मौजू है ये। सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के रिसर्च फेलो की हैसियत से मैंने ये किताब लिखी। हम आपके सामने एक सवाल रखते हैं कि तमाम सूफिया किराम, जिन्हें हम सूफी कहते हैं और ऐसे सूफी हम उनको कबूल करते हैं, वो एक खास अकीदे के मानने वाले थे, अकीदे तौहीद के अलमबरदार थे, अकीदे रसालत के अलमबरदार थे, आखिरत के अकीदे आखिरत को मानने वाले थे। हमारे यहाँ लिबास बशर में खुदा का कोई तस्वुर नहीं है। साहिब कशफल मजून ने ऐसे तमाम गरोहों को मुस्तरद किया है कि नहीं, हमारे यहाँ ये चीज नहीं है, काबिल कबूल नहीं है, गुमराह फिरके, हुलूली फिरके का। अब श्री कृष्ण काबिल एहतराम शख्सियत है पूरे हिंदुस्तानियों के लिए। हर मजहब व मसलक के लोग उनके अच्छा कहते रहे, उनकी तालीमात को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। सूफिया ने भी, उलमा ने भी और शोरा ने भी उनकी तारीफ की है। तो एक सवाल ये था हमारे सामने, तो जब हमने उसको शरह बस्त के साथ उस पर वो करने की कोशिश की, तो ये समझ में आया कि एक ग्रुप तो वो है जो पेश कर रहा है, जो कुछ उसने अपने बिरादरान वतन को करते या कहते या करते देखा, उसको पेश कर दिया। जैसे सीमा अकबर आबादी ने श्री कृष्ण पर नज़्में लिखी है। फिर एक तबका वो है जिन्होंने इनको आरिफ हक के तौर पर इस्तेमाल किया। लिबास बशर में खुदा के नहीं माना है उनको आरिफ हक के तौर पर पेश किया। हसरत मोहानी वो वृंदा बन जाया करते थे। फिर एक तबका जो है वो अलामत के तौर पर, आरिफ हक के तौर पर उनको समझते हैं, अलामत के तौर पर। जैसे शाह मोहम्मद कादिम कलंदर है, शाह तुराब अली कलंदर है, उन पर मेरी पूरी किताब मौजूद है। फिर कुछ ने उसको अलामत के तौर पर इसमें भी लिया है, अर्जियत और आफाकियत की कशमकश को जाहिर करने के लिए नात में भी। तो बहुत ही शक्लें हैं। इसका ताल्लुक जो है सकाफती मुतालियात से, जो आजकल लेटेस्ट मौजू है, और इस पर मैंने मेहनत करने की कोशिश की है। और मुझे इत्मीनान है कि बड़ा हसास मौजू था, लेकिन अहले इल्म ने इसकी दाद दी मुझे, और उसमें हमारे हर मकतब फिक्र के लोग शामिल थे, मुसलमान भी थे। उन्होंने कहा नहीं, ये बड़ा काम हुआ है। इसी तरह हमारे दीनियात के पर जब बात हम करते हैं तो रसूम पर ज्यादा बातें होती हैं, या ऐसे ऐसे मामलात पर बात होती है जिनसे हमारी आमली जिंदगी से जिनका बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है। हमने कहा कि हमारी अमली जिंदगी में माशियात का क्या उसूल है, किस तरह नाफिज किए जाते हैं, और इस्लाम और कुरान की क्या रहनुमाई होती है। इस पर हमारी किताब शरफ मेहनत व किफालत है। इसके 7 एडिशन
سات بڑی مشہور ایڈیشن کتاب شائع اور مقبول ہوئی. اب پھر اس کی نئی اشاعت کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. تو ایسے ہمارے ادبی تنقید، ادبی تحقیق، تصوف، معاشیات، تقابلی مطالعہ اور ثقافتی مطالعہ، لسانیات سے بہت سے موضوعات ہیں جن کا احاطہ کرتی ہیں یہ کتابیں. ایک کوشش ہے، اور ایک دن میں کسی کتاب کے بارے میں یا اس کتاب کے لکھنے کے بارے میں یا ایک مجلس میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اگر ایک 20 سال سے شائع ہو رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو اعتبار حاصل ہے، تو اس کو پڑھ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. جی شمیم صاحب اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، بس اب ہم جلدی ہی ختم کرنے والے ہیں. ممبئی میں ممبئی کے جن ادیبوں سے یا جن شعراء سے آپ کے تعلقات رہے ہیں، ان میں سے کس کے اخلاق یا علم کو آپ بہتر محسوس کرتے ہیں، یا کس کے اخلاق اور علم سے آپ قائل ہیں؟ دیکھیے، یہاں بمبئی میں جو ہمارے اہل علم موجود تھے، اہل ادب موجود تھے، تقریباً سبھی سے دعا سلام ملاقات کبھی کبھار کی ہو جاتی تھی. لیکن جن سے بہت زیادہ قربت رہی میری، اس میں ڈاکٹر زوئے انصاری صاحب تھے، اس میں کالیداس گپتا رضا صاحب تھے، اور آخری عمر میں حسن نعیم صاحب آئے. حسن نعیم صاحب کو صرف ایک شاعر کے طور پر ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ ان کا علم بھی بڑا گہرا تھا، بہت عمدہ. فارسی کی بھی ان کی بھی اچھا مطالعہ تھا ان کا، وہ لوگ بات کرتے تھے. زیادہ باتیں ہماری یوسف ناظم صاحب سے بھی ہوتی تھی. یوسف ناظم صاحب مزاح نگار تھے. میں ان کا شمار کھلنڈرے بزرگوں میں کرتا ہوں، بہت زیادہ سنجیدگی سے ان کی باتوں کو لیتا نہیں تھا، تھوڑی سی بشاش آ جاتی تھی اس میں. تو گوپی چند نارنگ اور زوئے انصاری یہ دونوں الگ الگ مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، لیکن دونوں کے علم میں بڑی وسعت تھی اور اس کا وہ کرتے تھے، اور مخلص بھی تھے. میں کالیداس گپتا رضا کا ایک واقعہ میں بتاؤں کہ 97 میں اپنی والدہ کو لے کر حج کرنے کے لیے گیا. 70,000 خیمے جل گئے، اور وہاں اتنی افراتفری کا ماحول تھا کہ ہم فون نہیں کر سکتے. بیوی پریشان تھی یہاں پہ. تو گپتا رضا صاحب باقاعدہ فون کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹی گھبرانا مت، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں بھجوا دوں. یہ تو کسی رشتے دار نے بھی نہیں کیا تھا. تو ان کی ایک پہلو ان کی زندگی کا یہ بھی تھا. اس کی ضرورت الحمدللہ کبھی نہیں ملی. میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو بزرگوں اور سرمایہ داروں کے پاس تہواری لینے کے لیے چلے جایا کرتے تھے اور مانگتے تھے باقاعدہ. ایسے لوگ ہیں یہاں پہ، اور منہ پیچھے ان کی برائی کرتے تھے. میں ان کی بتا رہا ہوں کہ ان کے کردار میں یہ وسعت تھی، اس لیے ہم ان کی قدر کرتے ہیں. اب جیسے لفظ غالب اور ہماری تحریک آزادی، جس میں اس کا مقدمہ انہوں نے نہیں لکھا ہے، کالیداس گپتا رضا نے، اور اس کتاب میں ہم نے 3 یا 4 جگہ ان سے اختلاف کیا ہے کالیداس گپتا رضا سے. تو پہلے تو بڑا ناراض ہوئے، جھجلائے بھی، اور پھر اس لیے بھی جھجلائے کہ اس میں ایک چیپٹر میں ایک لفظ تھا دستنبو. تو دستنبور کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھا کہ دستنبور کا اصل میں مطلب کیا ہے. تو انہوں نے کہا 2 منٹ رکو. 2 منٹ پہ پھر پوچھنے لگے اچھا تم کیا سمجھتے ہو. تو ہم نے کہا کہ بھائی وہ دستنبور کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرانے لوگ جو ہے نا، وہ خوشبودار پھول کو ہاتھ میں لیے رہتے تھے، کلیاں اس کے، اور یوں یوں کر کے سنتے رہتے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اس کے اب مزید یہ معنی ہے. مجموعہ عطر ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ساری چیزیں وہ معین اللغات سے دیکھ کر انہوں نے اتنی دیر میں بتا دی. تو میں انہی سے بات چیزیں پوچھ بھی رہا ہوں اور ان سے اختلاف بھی کر رہا ہوں. یہ بڑے ظرف کی بات ہے، آدمی نہیں کر سکتا. اور انہوں نے اس کے اوپر مقدمہ لکھا اور تسلیم کیا ہے کہ مجھے کئی جگہ شمیم تاریخ کو مجھ سے اختلاف ہے، اور جن بنیادوں پر اختلاف کیا ہے مجھے ان بنیادوں سے اتفاق ہے، میں ان کی قدر کرتا ہوں. اب ایسے لوگ نہیں رہ گئے. اسی طرح سے ہمارے یہاں بہت بڑے طبقے کو محروم رکھا گیا. پڑھے لکھے لوگوں کی صف میں یا ادیبوں کی صف میں یا اہل علم کی صف میں ان کو شامل ہی نہیں کیا گیا. قاضی اطہر مبارک پوری کے بارے میں بول دیجئے کسی ادیب شاعر سے کچھ کر دیجئے، براہ راست وہ تخلیق کاروں میں ان کا شمار نہ ہوتا ہو، لیکن ادب کا ذوق تو ان کا بڑا شائستہ تھا. مولانا حامد الانصاری غازی صاحب تھے، ان کو ہم باہر تو نہیں رہ سکتے، وہ شعر بھی کہتے تھے. وہ تو ان میں ہمیں کالیداس گپتا رضا، زوئے انصاری کے علم کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. ان کے اندر ایک برائی یہ تھی کہ وہ کبھی کبھی جو ہے آؤٹ آف دا ٹریک چلے جاتے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر لیتے تھے. اور
لیکن بعد میں جو لوگ آئے ہیں انہوں نے بہت خود ستائی کرنے کی کوشش، اور خود ستائی کی وجہ سے میں دور رہا ہمیشہ، گروپ بازی سے، کسی خاص جماعت تک محدود رہنے سے سب سے سیکھنے کی کوشش کرتا تھا، جہاں موقع ملے یا بلا لیا جاؤں، موقع رہے تو میں چلا بھی جاؤں، لیکن بہت زیادہ گھل مل رکھنے کی۔ بعض لوگ کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ صرف مذاق کرتے تھے، صرف ان کے پیٹ پیچھے غیبت کر رہے ہیں، ان کی پیٹ پیچھے غیبت کر رہے ہیں، ان میں پیٹ پیچھے غیبت کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ اہم نام ایک ندا فاضلی کا ہے۔ ندا فاضلی نے بھی بڑی گمراہی پھیلائی، بڑی شائستگی سے کوئی تعلق ہی اس کا نہیں ہے، تو ہم ایسے لوگوں سے دور ہی رہے۔ ایک بڑی طویل فہرست ہے جس پر ہم ذکر کر سکتے ہیں، لیکن مختصر یہ کہ یہ 2-3 آدمیوں سے زیادہ ہمارے تعلقات تھے، اور ان کی تربیت، ان کی گفتگو، ان کی باتیں آج بھی میری رہنمائی کرتی ہیں۔ جی جی شمیم صاحب، بہت بہت شکریہ۔ شمیم صاحب، اب آخری سوال کی طرف ہم جا رہے ہیں، آپ سے کافی وقت لے لیا، جی آخری سوال دے کر کے ہم آپ کو رخصت دیں گے۔ جی ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے آپ سے کہ آپ کی نظر میں اردو دنیا میں کثافت پیدا کرنے والے لوگ کون ہیں، اور اسی سے جڑا ہوا پھر آگے یہ سوال بھی رہے گا میرا کہ اگر آپ جب نشاندہی کریں گے کہ فلاں فلاں لوگ ہیں، تو سوال پھر اگلا یہ رہے گا کہ اس کے تدارک کی کیا صورتحال، کیسے کریں، اس کا تدارک کیسے کریں؟ جی اب بتائیے، ان سوالات کا جواب دے دیجیے۔ سب سے پہلے تو میں اپنی اس خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ اعظم صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ ادبی دنیا میں کثافت ہے، تبھی وہ یہ سوال کر رہے ہیں، اور یہ میں پہلے ہی کر رہا ہوں۔ ہر کثیف شخص کو اپنی کثافت کا احساس ہوتا ہے۔ ہاں نہیں، بعض لوگوں کو نہیں ہوتا، ہمارے یہاں ایسے بھی کثیف ہیں جن کو کثافت کہتا ہے، وہ اپنی کثافت کو لطافت سمجھتے ہیں۔ ارے کیا تو ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، کہ وہ اپنی تشہیر کے لیے ادبی پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ لوگ زیادہ کثافت پھیلا رہے ہیں۔ ہمارا آدمی جائے، ایسا آدمی اسٹیج پر آئے جو 10 مرتبہ میرا نام لے، ایسا آدمی ہو جو مجھے اسٹیج پر جگہ دلائے، تو وہ بہت اچھا۔ جہاں آپ نے اختلاف کیا وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو کچھ پیسے دے کر آدمی کو مجبور کر دیتے ہیں، زندگی بھر ان کا باج گزار بنا رہے۔ بھائی میں شاعروں سے یا ادیبوں سے یہ کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، جیسی زندگی میں نے بھی گزاری کہ میں محنت کرتا رہا ہوں، میں ان کے آگے ان کے پیچھے کبھی یہ سب چکر نہیں رہا کہ آپ روزی کماؤ اپنی حلال اور پاک، کبھی کسی کے محتاج نہیں رہو۔ مجھے ایک شخص ایک واقعہ بتا دوں میں آپ کو۔ ایک صاحب تھے، نریندر کمار شاد غالباً نام تھا ان کا، شاد صاحب۔ تو یہ پاکستان جب تقسیم ملک ہوا تو دوسری طرف سے یہاں ہندوستان آئے، اور گورنمنٹ میں کہیں ان کو رکھ دیا گیا کسی دفتر میں۔ 24 گھنٹہ بدمست رہتے تھے، دودھ ہوش نہیں رہتا تھا، اور شام ہوتے ہی ہوا اور بڑھ جاتا تھا۔ ایک دن وہ جامع مسجد کے علاقے سے پلا کر وہ نکلے، اور تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ٹھٹر رہا ہے سردی کے مارے، فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا۔ اب ان کا نشا سب ہرن ہو گیا، کھڑ کے دیکھتے رہے، پھر اسی حالت میں اپنی کوٹ اتاری اور کوٹ اتار کے اس کے ڈال دیا اور آگے بڑھ گئے۔ 4-5 گھنٹے کے بعد جب ان کا ہوش واپس آیا، کچھ بدمستی کا عالم کم ہوا، تو ان کو یاد آیا ارے میں نے کوٹ کر دیا، اور کوٹ میں وہ پوری تنخواہ تھی مہینے کی جو آج ہی ملی تھی مجھے، تو کوٹ تو گیا، اس کے ساتھ وہ پیسے بھی گئے، لیکن اطمینان تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس بدمستی کے حالت میں بھی ان کو اتنا ہوش تھا کہ بھئی ایک انسان ہے، اور انسان جو ہے وہ ٹھٹر رہا ہے سردی سے، وہ اس وقت ضرورت مند ہے۔ تو جب ان کو پوری تنخواہ ملتی تھی تو پورا مہینہ ان کا ادھار پہ گزرتا تھا ایک علت کی وجہ سے، اور جب پوری تنخواہ چلی گئی تو کیا ان پر گزرا ہوگی، لیکن ملال نہیں ہو رہا تھا۔ تو اور اچھے لوگ جو ہیں بہت سے ہم نے سنا ہے بہت سے لوگوں سے کہ ہمارے بلرائے ساہنی صاحب تھے، مہندر ناتھ صاحب تھے، یہاں فلم انڈسٹری سے وابستہ تھے، ان لوگوں نے بہت لوگوں کی مدد، بہت سے لوگوں کو وہ اپنے پاؤں پر کھڑنے کی کوشش کی۔ تو
میں ان تمام لوگوں سے جو ہمارے شعراء ہیں اور ادباء ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھیک پر زندہ رہیں، چاپلوسی پہ زندہ رہیں، خوشامد کر کے زندہ رہیں، بلیک میل کر کے زندہ رہیں، صحافت سے وابستہ ہیں تو بلیک میل کر دیں یا خوشامد کر دیں، تو اس سے بچیے۔ آپ اپنی بات کو سیدھے اور سچے انداز میں آپ کہہ دیجیے، اور کوئی پیسہ دے کے جلسہ شرط کے ساتھ دیتا ہے۔ دیکھیے ادب کے فروغ کے لیے بہت سی مجلسیں آپ کو منعقد کرنی ہیں، اگر کوئی پیسہ دیتا ہے، چندہ دیتا ہے خلوص کے ساتھ، آپ اسے قبول کیجیے، لیکن اگر کوئی شرط لگاتا ہے کہ صاحب بھائی اس شرط پر چندہ دے رہا ہوں کہ میں مہمان خصوصی بنوں گا، تو آپ اس سے معذرت کر لیجیے، معذرت کے ساتھ اس کو واپس کر دیجیے۔ تو اس کا تدارک یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو دور رکھا جائے، ہم چاپلوسی پسند کرنے والوں سے بھی دور رہیں اور چاپلوسی کرنے والوں سے بھی دور رہیں۔ جی بالکل صحیح، جب ہم یہ کریں گے تو خود بخود سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے، جی تو شمیم طارق صاحب بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے سامعین سے، ہمارے دیکھنے والوں سے آپ روبرو ہوئے اور ہمارے کچھ سوالوں کے آپ نے جوابات دیے۔ دوستو، یہ تھے جناب شمیم طارق صاحب۔ مجھے یقین ہے کہ ان کے دیے ہوئے ان کے جوابوں سے آپ کی معلومات میں، آپ کے علم میں اضافہ ہی ہوا ہوگا۔ اگر شمیم طارق صاحب کی یہ بات چیت آپ کو پسند آئی ہو تو جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے دوستوں تک بھی اسے پہنچائیے۔ ہم شمیم طارق صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر ہمیں اپنا وقت دیا۔ بہت بہت شکریہ شمیم صاحب۔ بہت جلد ہم پھر ملیں گے، اگلی ملاقات تک کے لیے خدا حافظ۔